اگر میں شہرام سے خوف نہ کھاتی ہوتی تو یقیناً اس سے ایک بار مریم کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ آج کل مجھے لگ رہا تھا جیسے مریم ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اور شہرام بھی اسے کلاس میں سب سے زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ حالانکہ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے شہرام سے محبت نہیں تھی، لیکن میں اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبے سے نا واقف تھی، کیونکہ مجھے برا لگ رہا تھا۔ میری زندگی برباد کر دینے کے بعد وہ مریم کے ساتھ محبت کی پینگیں کیسے ڈال سکتا تھا؟ اور مریم بے وقوف بن رہی تھی۔ شاید اسے لڑکیوں کو بے وقوف بنانے کی عادت تھی کہ وہ مریم کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکے۔ دادا جان کی نظر میں اچھا بن کے مجھے تو برباد کر ہی چکا تھا۔ ڈھکے چھپے لفظوں سے میں نے مریم سے یہ کہا کہ تم سر شہرام سے زیادہ فری مت ہوا کرو۔ تو کہنے لگی کیوں؟ کیا تمہیں بھی اچھے لگتے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں نے کہا نہیں مجھے اچھے نہیں لگتے۔ کہنے لگی تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اگر تمہیں اچھے لگتے ہیں تو تمہاری خاطر میں یہ قربانی دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا میں یہاں صرف پڑھنے آتی ہوں، پروفیسر سے محبت کے چکر چلانے نہیں آتی۔ کہنے لگی وہ تو میرے کرش بن گئے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہے، تبھی تو اس دن اس لڑکے کو مار مار کے دمبا بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی ہیرو کی طرح آئیں گے اور مجھے بچا کے میرے دل میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیں گے۔ اس کی باتیں سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں تو تم انہیں پسند کرتی رہو، لیکن مجھ سے ان کی بات مت کیا کرو۔ ایک بار میں نے مریم کو شہرام کے ساتھ شہرام کے آفس میں دیکھا۔ میں کسی کام سے وہاں گئی جب مریم ان کے آفس کے کمرے میں تھی، جہاں بیٹھ کے وہ ٹیسٹ وغیرہ چیک کرتے تھے۔ کمرے میں وہ اکیلے تھے اور مریم تھی، اور وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کے جب یہ سب کچھ دیکھا تو میری آمد پر دونوں کی ہنسی کو بریک لگے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ اسی تیکھے انداز میں شہرام نے مجھ سے کہا جی دانیہ بولیں، کوئی کام ہے آپ کو؟ ماتھے پہ وہی بل۔ میں نے کہا جی نہیں، میں بس مریم کو دیکھنے آئی تھی۔ کہنے لگے مریم تو ابھی مجھ سے بات کر رہی ہے، آپ جائیں۔ میں جانے لگی تو کہنے لگا دانیہ کمرے کا دروازہ بند کر کے جائیں۔ میرے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں واپس کلاس روم میں آ گئی۔ باقی کا وقت میں بہت غصے میں تھی، مگر مریم بڑی خوش تھی، مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے مجھ سے ناراضگی کی وجہ بھی پوچھی۔ میں نے کہا میں کیوں ناراض ہونے لگی، بس میرے سر میں درد ہے۔ میں جب واپس گاڑی میں آ کے بیٹھی تو شہرام مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا آج لال ٹماٹر کیوں بنی ہوئی ہو؟ میں نے کہا آپ سے مطلب؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ بس مریم سے ہنس ہنس کے باتیں کیا کریں۔ میری بات سن کے اس نے برجستہ میری طرف دوبارہ سے دیکھا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ میرا مطلب نہ سمجھ سکے۔ کہنے لگا تم اپنا مطلب سمجھاؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، گھر جا کے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اس وقت بہت غصے میں تھی، کیوں تھی یہ بھی نہیں پتا۔ میں تپی ہوئی گھر پہنچی۔ شہرام آج آفس نہیں گیا۔ کہنے لگا دانیہ کمرے میں آؤ۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آنا۔ میں سیدھا کچن میں چلی گئی۔ میرے پیچھے آ گیا، میری کلائی پکڑی، مجھے اپنے ساتھ کھینچ کے کمرے میں لے آیا، مجھے بیڈ پہ بٹھا دیا، خود میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ بتاؤ کس بات پہ غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا آپ نے مجھے اتنا حق دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں۔ کہنے لگا حق چاہیے تمہیں، چلو دے دیا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا مریم کے ساتھ اتنا فری کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا مجھے تکلیف ہے۔ کہنے لگا وہی تو پوچھ رہا ہوں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا مجھے برا لگتا ہے۔ کہنے لگا او تو تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہیں بیویوں والی جیلسی فیل ہو رہی ہے؟ آئی کانٹ بلیو اٹ، ہمارے درمیان ایسا تو کچھ نہیں ہوا، دانیہ سوائے نفرت کے رشتے کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اس سوال پہ میں لاجواب سی ہونے لگی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، ہمارے بیچ میں صرف نفرت ہی تو تھی، پھر وہ مریم سے بات کرتا یا کسی اور سے، مجھے کیوں فرق پڑ رہا تھا؟ میں نظریں چراتی ہوئی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا۔
کہنے لگا میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ میں نے کہا وہ میری دوست ہے، میری زندگی تو آپ برباد کر چکے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اس کی بھی کر دیں۔ یہ سن کے وہ غصے سے کھڑا ہوا اور ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ بے حد غصے میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا میرے کردار پہ اگر تم نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی، یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس کا سانس بہت بری طرح سے پھول رہا تھا۔ اپنی مٹھیاں بھینچ کے کہنے لگا جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میری آنکھوں کے سامنے سے چلی جاؤ، یہ نہ ہو میرا ہاتھ دوبارہ اٹھ جائے۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی، لاؤنج میں بیٹھ کے سسکیوں سے رونے لگی۔ بس یہی ایک کسر رہ گئی تھی، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا تھا اور آج وہ بھی مار چکا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی، سسکیوں سے، ہچکیوں سے میرے پورے رخسار پہ 5 انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر آیا، اسے دیکھ کے میں نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ وہ صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا، سامنے سے کچن نظر آتا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ٹیبل پہ کھانا لگایا تو کمرے میں جانے لگی، کہنے لگا کھانا کھاؤ دانیہ۔ وہی سخت لہجہ۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانا۔ پھر کہنے لگا کیا تھپڑ زیادہ زور سے لگا ہے؟ پتہ نہیں، عجیب شخص تھا، مارتا بھی خود ہی تھا، پوچھتا بھی خود ہی تھا۔ میں نے کہا نہیں، بہت آہستہ لگا ہے۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا، کہنے لگا تمہارے چہرے پہ لوشن لگا دیتا ہوں۔ شاید اس کی انگلیوں کی چھاپ اسے نظر آ گئی تھی۔ میں نے کہا جی نہیں، بس آپ غم دیا کریں، مرہم میں خود لگا لوں گی۔ کہنے لگا نہیں، اتنا بھی برا نہیں ہوں، زخم دیا ہے تو مرہم بھی لگا دیتا ہوں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لوشن پکڑا اور میرے قریب آ گیا، بڑی آہستگی سے میرے رخسار پہ لوشن لگانے لگا۔ کہنے لگا میں بہت برا انسان ہوں، لیکن کریکٹر لیس نہیں ہوں۔ مریم کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو میں اس کو ویسے ہی عزت سے بچاتا اور اس کی عزت برباد کرنے والے کو ویسے ہی مارتا۔ مجھے ایسے مردوں سے سخت نفرت ہے جو ناجائز رشتہ قائم کرتے ہیں، چاہے وہ عورت سے بدلہ لینے کے لیے کریں یا محبت میں دھوکہ دیں۔ عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کو میں ایسے ہی مارتا ہوں، اتنا ہی مارتا ہوں، اس لیے تاکہ کسی کے ہاں ناجائز اولاد نہ ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ کمرے سے باہر کھڑا ہو کے کہنے لگا کھانا کھا لینا۔ اس کی بات سن کے لگا کہ وہ برا نہیں ہے، برا بن رہا ہے۔ میرا ذہن بہت بری طرح سے الجھا تھا۔ اس کے بعد میں نے شہرام کو کبھی بھی مریم سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ مریم ضرور اس بات کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے دیوار پہ ایک چھپکلی نظر آئی۔ شہرام اس وقت لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جہاں کھڑی میں جالے اتار رہی تھی وہ وہیں تھی، اور مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں مجھ پہ نہ گر جائے، کیونکہ وہ بڑی تیزی سے زمین پہ کودی اور میں چلا کے جیسے ہی کمرے کے دروازے کے پاس آئی، دروازہ کھولا تو سامنے ہی شہرام کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے کہا شہرام چھپکلی ہے۔ کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا زمین پہ ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا، مجھے باہر لے آیا، دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا اتنی بڑی ہو کر اتنی سی چھپکلی سے ڈرتی ہو؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا مجھ سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے احساس ہوا کہ میں ابھی تک اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور پہلی بار اس کے ساتھ لگ کے مجھے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا چھپکلی تو شاید تمہیں بخش دے، لیکن اگر تم دوبارہ یوں میرے ساتھ لگو گی تو میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دو گی، اور میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ آج اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، سختی نہیں تھی، آنکھیں سرخ نہیں تھی۔ میں نظریں چراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ وہ میرے کمرے میں جا چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد پسینے سے شرابور باہر آیا۔ کہنے لگا مار دیا میں نے اسے، کیونکہ تمہیں تنگ کرنے کا حق صرف میرا ہے، کسی اور کا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی باتیں مجھے بری کیوں نہیں لگ رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جان بوجھ کے ایسے جملے کہتا تھا جن سے میں اس کے قریب نہ آؤں یا اس کی قربت سے ڈروں، حالانکہ اس نے مجھے کہا کچھ نہیں تھا۔
میرے ساتھ کیا بھی کچھ نہیں تھا، چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا۔ پہلی بار میں نے سوچا کہ ان 6 مہینوں میں اس نے میرے قریب آنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک پاکیزہ رشتے میں جڑ کر اس نے مجھ سے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ یہ شخص اپنے اندر اتنا ضبط رکھتا تھا اور میں حیران تھی کہ اتنی سختی اس میں آئی تو آئی کیسے۔ وہ چاہتا تو میرے باپ کے رویوں کا مجھ سے بدلہ لے سکتا تھا اور لے بھی رہا تھا، لیکن دوسرے انداز سے، میرے جسم کو نوچ کر نہیں، اپنی ہوس کا شکار بنا کر نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں اس کے لیے الگ سے جذبات پیدا ہونے لگے۔ میں اب اس سے لڑتی نہیں تھی، دھمکیاں وہ مجھے ویسے ہی دیتا تھا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مگر کرتا کچھ نہیں تھا، صرف ڈراتا تھا۔ ایک بار پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میں اسے آزمانا چاہتی تھی۔ اس کے آفس سے واپس آنے سے پہلے میں نے ایک ٹائٹ سا ٹراؤزر پہنا اور گھٹنے تک شرٹ، دوپٹہ بھی میں نے نہیں پہنا۔ شرٹ کا گلا کافی گہرا تھا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ اپنے بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا، لپسٹک بھی لگا لی۔ آج میں نے شہرام کی پسند کا بھی کھانا بنایا تھا۔ جب وہ آفس سے واپس آتا تھا تو سیدھا کچن میں آتا تھا، کہتا تھا جلدی سے کھانا لگا دو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ اس کی عادت تھی۔ آج جیسے ہی وہ کچن میں آیا، کہنے لگا جلدی سے کھانا لگا۔ اس کا جملہ بھی یہیں تک پہنچا تھا جب میں نے پلٹ کے اسے دیکھا، اور وہ اگلا جملہ کہنا بھول گیا، بنا آنکھیں جھپکے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر جلدی سے ہوش میں آیا، اس کو جھٹکا سا لگا، پھر وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میرے چہرے پہ ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہا کے باہر آیا تو آج ٹراؤزر اور شرٹ میں تھا، آج اپنا وہ گاؤن نہیں پہنا تھا۔ تب تک میں ٹیبل پہ کھانا لگا چکی تھی، بار بار مجھے دیکھ رہا تھا اور بار بار نظریں چرا رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آج آپ نے اپنا وہ گاؤن نہیں پہنا؟ ایسے ہی نہیں پہنا۔ کیوں، میں تمہیں حصولیے میں اچھا لگتا ہوں؟ شاید وہ مجھے تپانا چاہتا تھا یا مجھے ڈرانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ اس میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کا نوالا ہاتھ میں رکا، مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، پھر نظریں چرا کے کھانا کھانے لگا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے غور سے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا کیا دیکھوں تمہیں، کیا 2 سینگ نکل آئے ہیں تمہارے؟ میں نے کہا میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، کیا حرج ہے کہ انسان تھوڑی سی تعریف ہی کر دے؟ کہنے لگا اگر انسان یہ پوچھے کہ تیار کیوں ہوئی ہو تو یہ شاید زیادہ بہتر سوال ہوگا۔ میں نے کہا آپ کے لیے؟ ہنسنے لگا، کہنے لگا میرے لیے دانیہ سکندر تیار ہو گئی، بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہی تمسخرانہ لہجہ، لیکن مجھے برا نہیں لگا۔ میں نے کہا دانیہ سکندر نہیں، دانیہ شہرام۔ اس نے بے ساختہ مجھے دیکھا، میں اسی کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں آج حیرت تھی اور دوسرا کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ آج اپنے دشمن سے میٹھی میٹھی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ وہ پھر سے مجھے ہراساں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں، آج میں ہر نتیجے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے نوالا وہیں پلیٹ میں رکھ دیا، کہنے لگا آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے کہا آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو، کھانا کھاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے دوبارہ سے نوالا منہ میں ڈالا۔ میں نے ایک نوالا بنایا اور اس کے ہونٹوں کے پاس لے گئی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا ایک نوالا میرے ہاتھ سے کھا لیں۔ کہنے لگا دانیہ کیا ہو گیا تمہیں؟ پلیز، میں نے بڑے ملتجی لہجے میں کہا۔ اس نے میرے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ میں مسکرانے لگی، لیکن اس سے کھانا ٹھیک سے کھایا نہیں جا رہا تھا کیونکہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ٹراؤزر پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ رہا تھا لیکن کہا کچھ نہیں، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ کھانا بڑی مشکل سے کھا رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر یہ تاثرات دیکھے تھے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا مجھے ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں، تم اپنا ہاتھ اٹھا لو۔ لیکن میں نے وہیں رکھے رہنے دیا، ہٹایا ہی نہیں۔ تھوڑا سا کھانا اس نے کھایا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے کافی پینے کی عادت تھی۔ میں نے کافی بنائی اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پہ تکیہ رکھے، ٹیک لگائے، لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ جب میں اسی کی ترتیب پر اسی انداز میں بیٹھ گئی،
بالکل اس کے ساتھ جڑ گیا۔ کہنے لگا دانیہ میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے کیا؟ میں نے ایک کافی کا گھونٹ لیا اور کپ شہرام کی طرف بڑھا دیا۔ میری حرکت وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے کپ میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے تم سے کہا نا میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو کام کرتے رہیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ کہنے لگا تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو، اور اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں مریم سے شادی کر لوں گا اور اسے تمہاری سوکن بنا کے لے آؤں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے تو مریم کا نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا نام نہیں لیا لیکن تمہاری حرکتیں یہی بتا رہی ہیں، ورنہ تم میرے قریب نہیں آ سکتی تھی کبھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتی؟ آپ میرے شوہر ہیں۔ ویسے بھی میں اس چوہے بلی کے کھیل سے تنگ آ چکی ہوں۔ شہرام ہم ایک اچھی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ کہنے لگا اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ بڑے غصے سے اس نے مجھے کہا دانیہ اٹھو اور جاؤ یہاں سے، میرے قریب آنے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے مجھ سے محبت ہو جائے گی تو میرے باپ کا بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ اس نے لیپ ٹاپ غصے سے بند کیا۔ کہنے لگا میرے سوئے ہوئے جانور کو مت جگاؤ، جگاؤ گی تو پچھتاؤ گی، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا کہ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اب میں نے اسے یوں ہی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری قربت سے بھاگتا تھا، ڈرتا تھا۔ اب میں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار میں کافی بنا کے اس کے کمرے میں آئی تو اپنی راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے کافی اس کی ریوالونگ چیئر کے برابر میں رکھے ٹیبل پہ رکھی۔ اس نے بس ذرا سی آنکھیں کھول کے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں باہر جانے کے بجائے اس کی چیئر پہ اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ پوری طرح سے اچھلا۔ تب تک میں نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی لگ گئی تھی۔ کہنے لگا دانیہ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا بس دل چاہ رہا تھا، اب میں آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ دادا جان ٹھیک ہی کہتے تھے، انہوں نے میرا آپ سے نکاح کر دیا، اچھا ہوا۔ ایک لڑکا ایک لڑکی اگر فلیٹ میں اکیلے رہیں تو کب تک اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکتے ہیں؟ بہکنا تو ضروری تھا۔ میرا سر اس کے سینے پہ تھا اور اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا اٹھو دانیہ پلیز۔ اس بار وہ چاہ کے بھی اپنا لہجہ سخت نہیں کر پایا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں اٹھنا۔ میں اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال چکی تھی، اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ بار بار کہہ رہا تھا دانیہ اٹھ جاؤ، دانیہ پلیز۔ پہلی بار اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں نے کہا آج میں آپ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، بتائیں کہاں سے شروع کروں؟ آپ کی کشادہ پیشانی سے، آپ کی آنکھوں سے، رخسار سے، یا پھر اسی کے جملے میں نے اسی پہ دہرائے تھے۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا رک کیوں گئی، آگے بولو۔ لیکن میرا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ کہنے لگا بہت روکا میں نے تمہیں، لیکن تم باز نہیں آئی۔ اب جو کچھ میں کروں گا پھر مجھ سے شکایت مت کرنا دانیہ۔ اس کا لہجہ جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ مجھے گود میں اٹھا چکا تھا، اپنے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ کہنے لگا میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کہاں سے شروع کرو۔ اس وقت میرے ہونٹ تشنا ہے، انہیں سیراب کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ لیمپ بند کر چکا تھا۔ میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ درندگی نہیں برتی تھی۔ سخت گیر نظر آنے والا شہرام مجھ پہ صرف محبت نچھاور کر رہا تھا۔ مجھے یوں چھو رہا تھا جیسے میں کوئی نازک کانچ کی گڑیاں ہوں، اگر ذرا سخت ہاتھ لگائے گا تو ٹوٹ جاؤں گی۔ میرے دل میں اس کے لیے جو قدورت تھی اس کی محبت سے دھل چکی تھی، اور میں اس کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں میں گہری نیند اترنے لگی۔ میں سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو وہ بیڈ پہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید آفس چلا گیا ہے۔
جیسے ہی میری نظر ٹیبل پہ پڑی، میرا شناختی کارڈ، میرا پاسپورٹ، میرا موبائل، سب کچھ وہاں پڑا تھا۔ میرے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری اور اس کی لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے گہری سکون کی سانس خارج کی، اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے بال سمیٹنے لگی۔ آج میں یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا موبائل اٹھایا، نیچے ایک رکا رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا، اسے پڑھا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ شہرام کا لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا، تمہارے ٹکٹ 2 دن بعد تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، تم واپس پاکستان چلی جاؤ، اور اگر یہاں بھی رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، لیکن میں تمہاری زندگی میں واپس کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا۔ دانیہ، تم نے مجھے مجبور کیا تھا، میں تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بار بار کہنے پہ بھی تم پیچھے نہیں ہٹیں۔ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار تم ہو۔ میں نے یہ فلیٹ مزید 10 دن کے کرائے پہ لے لیا ہے، تم 10 دن یہاں رہ سکتی ہو، اس کے بعد چاہو تو ہاسٹل چلی جاؤ یا پاکستان واپس، لیکن شہرام تمہیں اب کبھی نظر نہیں آئے گا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بیکار ہے، تم جب چاہو عدالت کے ذریعے مجھ سے خلا لے کے آزادی حاصل کر سکتی ہو۔ میں یوں تھی جیسے پاگل ہو جاؤں گی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں دیوانوں کی طرح اسے پکار رہی تھی۔ میں نے وہ رکا پھاڑ کے پھینک دیا، نہا کے تیار ہو کے یونیورسٹی گئی۔ پتہ چلا وہ ریزائن کر چکا ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو یوں تھا جیسے کبھی ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ میں نے روتے ہوئے دادا جان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ خود پریشان تھے، کہنے لگے، دانیہ تم واپس آ جاؤ۔ میں واپس پاکستان چلی گئی۔ اپنے دادا کے ساتھ لگ کے میں بہت روئی۔ میں نے کہا اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگے، مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، وہ کیسے ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اس نے تو ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ دادا جان بھی رو رہے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، مجھے برباد کر کے چلا گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کچھ دن میں نے رو دھو کے گزارے، پھر میرے دل میں شہرام کے لیے وہی جذبات ابھرنے لگے، نفرت کے۔ اچھا نہیں کیا تھا اس نے، اور کیوں کیا تھا اس نے یہ، میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں آفس گئی تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ اس نے میرے باپ کے کام کو فروغ ضرور دیا تھا، لیکن خرچ کچھ نہیں کیا تھا، ایک پائی بھی وہ لے کے نہیں گیا تھا۔ سب کچھ دادا کے نام پر تھا۔ پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ جب بھی اسے کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ دادا سے چیک لیتا تھا۔ اس نے اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوا تھا، اور میں حیرت سے دادا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، اس نے ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، وہ جب سے کمانے کے قابل ہوا تھا وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتا تھا۔ میں نے کہا، وہ میرے بابا کے پیسوں پہ؟ دادا نے کہا، نہیں بیٹا، تمہارے باپ کے پیسوں سے اسے شدید نفرت تھی، وہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ بیرون ملک جا کے اس نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی، وہ وہاں پہ جاب کر کے مجھے سارے پیسے لوٹا چکا تھا، حالانکہ میں نے اسے بہت منع کیا تھا کہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، مگر وہ کہنے لگا، نہیں دادا جان، یہ سب کچھ سکندر صاحب کا ہے یا پھر دانیہ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ دادا جان کہنے لگے، وہ انگلینڈ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، پھر ایک ہوٹل میں مینیجر کی جاب بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں کے معاملات بھی دیکھتا تھا۔ میں یہ انکشاف سن کے حیران رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب وہ جس ہوٹل میں مجھے لے کر گیا تھا وہ وہاں مینیجر کی جاب کرتا تھا، تب بھی اس کے سامنے کوئی بھی ویٹر اور کوئی بھی کک بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، اور یونیورسٹی میں وہ پہلے سے پڑھاتا تھا، وہ میری خاطر وہاں نہیں آیا تھا۔ کئی آنسو میری آنکھوں سے گرے تھے۔ دادا جان کہنے لگے، سکندر نے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، بہت زیادتیاں کرتا تھا اس کے ساتھ، اور شہرام جہاں زیب چپ چاپ اس کی ہر زیادتی کو برداشت کرتا تھا، وہ مجھ سے بھی ذکر نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا، کیا کہا آپ نے دادا جان؟ کیا کہا؟ شہرام جہاں زیب؟ میری بات سن کے دادا نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، کہنے لگے، ہاں۔ میں نے کہا، وہ میرے تایا کا بیٹا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
کہنے لگے ہاں تمہارے تایا کا ہی تھا لیکن ناجائز تھا۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگے بیٹا اس نے مجھے سب کچھ بتانے سے منع کیا تھا، میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاؤں۔ دراصل تمہارے تایا نے اپنی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ زبردستی گناہ کیا تھا۔ وہ لڑکی جہاں زیب کی منتیں کرتی رہی کہ اسے برباد نہ کرے، لیکن پتہ نہیں جہاں زیب کے سر پہ ایسا کیا سوار تھا، اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تمہارے تایا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم سمجھتے رہے کہ شاید جہاں زیب میں مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ شاید تمہاری تائی میں تھا۔ دونوں میں محبت بھی بہت تھی، اسی لیے تمہارے تایا نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ہاں لیکن اس لڑکی کی زندگی کو اس نے برباد کر دیا تھا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس بات کو دبا دیا۔ کئی بار وہ لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس سے کہیں کہ مجھ سے نکاح کرے۔ لیکن میں نے دھکے دے کے اس لڑکی کو باہر نکالا کہ تم میرے بیٹے پہ الزام مت لگاؤ، حالانکہ میں جان چکا تھا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن میں بے حد خود غرض ہو چکا تھا۔ میں اپنی عزت کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کبھی نہیں آئی۔ تمہارے تایا اور تائی انگلینڈ جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ جیسے ہی سکندر اور افشاں واپس آئے وہ دونوں انگلینڈ چلے گئے، لیکن ان کا جہاز کریش ہو گیا، دونوں ختم ہو چکے تھے۔ پھر سکندر نے سب کچھ سنبھال لیا، لیکن پورے 11 سال بعد مجھے اس لڑکی کا فون آیا۔ کہنے لگی میں بہت بیمار ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، اور آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، خدا کے لیے اسے لے جائیے ورنہ یہ دنیا اسے روند کے رکھ دے گی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، ہاں لیکن اس کی بیماری کا سن کے میں ہاسپٹل چلا گیا۔ تب میں نے پہلی بار شہرام کو دیکھا، اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کے رو رہا تھا۔ اس لڑکی نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی شہرام یہ تمہارے دادا جی ہیں۔ شہرام نے مجھے بڑی نفرت سے دیکھا تھا، کہنے لگا میں کسی دادا کو نہیں جانتا، اماں صرف آپ میری ہیں اور آپ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں کینسر کی آخری سٹیج پہ ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ سن کے میں اس کی جانب بڑھا۔ بیٹے کو اور بہو کو تو کھو چکا تھا، شہرام میں مجھے جہاں زیب نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کا پوتا ہے، آپ کے بیٹے نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کا پوتا سڑکوں کی خاک چھانے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور شہرام روئے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی مر چکی تھی۔ میں نے شہرام کو پہلی بار سینے سے لگایا تھا اور وہ میرے ساتھ لپٹ کے رونے لگا تھا۔ چھوٹا سا تھا اور پھر میرے جہاں زیب کی نشانی تھا۔ بے شک گناہ کی پیدائش تھا، لیکن تھا تو میری نسل سے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ سکندر سے میں نے یہی کہا کہ وہ لے پالک ہے، لیکن سکندر کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ کئی دن وہ شہرام کو بھوکا رکھتا تھا۔ جب شدید بھوک کی وجہ سے وہ رونے لگتا، بلبلانے لگتا، تو کہتا تھا کہ تم گندگی کی پیداوار ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے کچرا کنڈی میں لے جاتا تھا۔ کہتا تھا بھوک لگی ہے تو یہاں سے کھاؤ، کیونکہ تم جیسے ناجائز اور بے آسرا لوگ یہاں سے کھاتے ہیں۔ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم ہمارے گھر میں کھاؤ پیو، تمہیں میرے باپ نے بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ لیکن اس لڑکے نے کبھی اف تک نہیں کی، باسی بھی کھا کے آتا تھا اور پیٹ بھر کے کھا کے آتا تھا۔ ایک بار میں نے خود سکندر کا پیچھا کیا، اور جب میں نے اسے یہ کرتے دیکھا تو میں نے سکندر کو اس وقت ڈانٹا تھا، بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن سکندر کو اس بات کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اسے کیوں سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ بیٹے شہرام نے تمہارے باپ کی بہت زیادتیاں برداشت کی ہیں، پھر جیسے ہی وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا اس نے میرے احسان کی ایک ایک پائی مجھے لوٹا دی۔ شاید کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا اس نے سارا حساب۔ اس نے کچھ بھی مجھ سے چھپا کے نہیں رکھا اور وہ کچھ بھی مجھ سے لے کر نہیں گیا۔ کہہ کے گیا تھا کہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ وہ انگلینڈ جا چکا تھا اور سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ پھر جب تمہارے والدین کا حادثہ ہوا تو
میں نے اسے روتے ہوئے فون کیا کہ شہرام مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، پلیز واپس آ جاؤ۔ وہ واپس آیا اور میں نے تمہاری شادی بھی اس کے ساتھ اسی لیے کی تھی کہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ بار بار کہتا تھا کہ وہ چلا جائے گا، اور اسے روکنے کا میرے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا کہ میں تمہارا نکاح اس سے کر دیتا۔ اس نے تمہارے ساتھ نکاح کے لیے کیوں حامی بھری میں نہیں جانتا تھا۔ میں بڑی حیرت سے اپنے دادا کی ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن اس میں مجھے اپنا قصور کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی، کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر اس نے مجھے سنائی، میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ روتے ہوئے میں گھر آئی۔ دادا جان بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی رپورٹ ان کے آگے رکھ دی۔ میری رپورٹ پڑھ کے وہ نظریں چرا گئے۔ میں نے کہا آپ کے پوتے نے مجھے پوری سزا دی ہے، میرے باپ کے کیے کی بھی اور اپنے باپ کے کیے کی بھی۔ دادا جان مجھے بتائیے میرا کیا قصور تھا، میرا کیا قصور ہے؟ میں ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ بھی آنسو بہا رہے تھے۔ کہنے لگے وہ تو ایسا گیا پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں، ورنہ میں اس کا گریبان پکڑ کے پوچھتا کہ میری پوتی کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو۔ میں چاہتی تو اس بچے کو ضائع کروا سکتی تھی، شہرام سے خلا بھی لے سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا۔ میرا بیٹا بالکل شہرام جیسا تھا، اسی کے نین نقش لیے ہوئے تھا۔ میں آفس سنبھالنے لگی، زندگی بھاگتی ہوئی گزرنے لگی۔ دادا جان نے بھی میرے بیٹے سے دل لگانا شروع کر دیا، لیکن بہت بیمار رہتے تھے۔ حمزہ 2 سال کا تھا جب دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ میرا آخری سہارا بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں حمزہ کو اپنے ساتھ آفس لے کے جاتی تھی۔ جب وہ 3.5 سال کا ہوا تو میں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن اسے اسکول چھوڑ کے آنا، اسکول سے لے کر آنا، اسے اپنے آفس میں لے کے آنا، یہ ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لے لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے معاملے میں بہت انسیکیور تھی۔ ڈر لگتا تھا مجھے۔ شہرام کی بات یاد آتی تھی کہ اپنا بچہ وہ مجھ سے چھین لے گا۔ ابھی بھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک دم سے آئے گا اور میرا بچہ مجھ سے چھین کے لے جائے گا، اور میری حمزہ میں جان بستی تھی، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی میں۔ ایک بار میں مال میں شاپنگ کر رہی تھی جب میں نے ریحان کو دیکھا۔ اس کی بھی مجھ پہ نظر پڑ گئی۔ پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت سی لڑکی تھی، ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ کہنے لگا دانیہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے بڑی خوشی سے اس کی بیوی سے ہاتھ ملایا۔ ریحان کہنے لگا فریحہ یہ میری کلاس فیلو تھی۔ میں نے مریم کا پوچھا تو کہنے لگا ہاں وہ بھی اپنی زندگی میں خوش ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگا جیسے شاید شہرام نے مریم سے شادی کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مریم کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ کہنے لگا میرے کزن سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ میری آس ٹوٹ سی گئی۔ میں نے کہا نہیں بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں واپس آ گئی۔ حمزہ 5 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی میں شہرام کو نہیں بھول پائی تھی، اور کیوں نہیں بھول پائی تھی یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں ہونے والی میٹنگ کی تیاری کر رہی تھی جب میرے کمرے پہ دستک ہوئی۔ حمزہ اس وقت اسکول میں تھا۔ میں نے کہا یس کم ان۔ جیسے دروازہ کھلا میں سانس لینا بھول گئی۔ سامنے شہرام کھڑا تھا۔ میں فوراً سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ڈر گئی کہ وہ پھر سے میرا بچہ مجھ سے چھین کے لے جائے گا۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا مجھے تو آنا ہی تھا۔ میں نے کہا نہیں، تم نے کہا تھا تم کبھی واپس نہیں آؤ گے، کیوں آئے ہو؟ دیکھو میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دوں گی شہرام، میں حمزہ کو تمہیں کبھی نہیں دوں گی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا تو مر جاؤ، یہ کہتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تم میرا بچہ مجھ سے نہیں چھین سکتے، تم نے کہا تھا تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے خلا لے لینا، کیوں نہیں لی تم نے؟ تم میرا بچہ ضائع کر سکتی تھی، تم اپنی زندگی جی لیتی، میرے نام پہ کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا تم نے بھی تو کہا تھا کہ تم مجھے طلاق نہیں دو گے، نہ مجھے چھوڑو گے نہ اپناؤ گے، اپنے نام پہ بٹھا کے رکھو گے، اسی لیے بیٹھی ہوئی ہوں۔ میری یہ بات سن کے اس نے میرے دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑا۔
اپنے قریب کر لیا. کہنے لگا کیوں اتنی فرما برداری کیوں دکھا رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے واپس آیا ہوں؟ تم سے چھین کے اسے دور لے جاؤں گا؟ پاگل لڑکی، تمہارے لیے واپس آیا ہوں کیونکہ تم سے نفرت کی ہی نہیں تھی کبھی. کیوں نہیں کی تھی یہ سمجھ میں بھی نہیں آیا. تم میرے نام پہ 5 سال سے بیٹھی ہوئی ہو. کیوں بیٹھی ہوئی ہو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میری صرف ایک رات کی قربت کو تم 5 سال سے پال رہی ہو. یہ بات مجھے واپس لے آئی ہے. یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا. پہلی بار میں نے اسے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا. بہت رو رہا تھا. کہنے لگا دانیہ تم نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا. تم نے مجھے یہ دکھا دیا کہ عورت کس حد تک وفا کر سکتی ہے. میں سمجھا تھا کہ تم اپنے باپ جیسی نکلو گی، خود غرض مجھے چھوڑ دو گی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. میں تمہارا قصوروار ہوں، جو چاہے سزا دے دو، بس دور جانے کا مت کہنا. 5 سال بڑی اذیت سے گزارے ہیں. میں نے کہا تو کیوں گزارے ہیں، واپس آ جاتے. کہنے لگا نہیں آ پایا. جانتی تو ہو تم کتنی اکڑ ہے مجھ میں. اس اکڑ کو ٹوٹتے ٹوٹتے 5 سال بیت گئے. میں نے حمزہ سے یہی کہا تھا کہ اس کے بابا انگلینڈ میں رہتے ہیں. ہر روز حمزہ کو شہرام کی تصویر دکھاتی تھی، اس لیے وہ پہچانتا تھا. ہم دونوں ہی اسے اسکول سے لینے گئے تھے اور وہ دیکھتے ہی کچھ حیران سا ہوا. میں نے کہا تمہارے بابا؟ شہرام نے اسے سینے سے لگایا، اسے بے تحاشا چوم رہا تھا. میں نے بھی پچھلی باتیں بھلا دیں کیونکہ جو رویہ میرے باپ نے اس کے ساتھ رکھا تھا اور جو کچھ میرے تایا نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا، ایسے پیدا ہونے والے بچے شاید ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا شہرام تھا. اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. 10 سال کی عمر میں اس نے نہ جانے کتنی بار لوگوں کی نفرتوں کو جھیلا تھا، لوگوں کی حقارت بھری نظریں خود پہ محسوس کی تھیں. کتنی بار یہ سنا تھا کہ یہ تو ناجائز ہے، اور یہ سب سننا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ کب سے اذیتوں میں تھا اور میں اسے مزید کسی آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ خود کو. لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.